الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے 80 تلک تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ آج 195 ڈے ہے نا؟ ہاں، 193 ڈے جو ہے جمعے کا تھا، تو 194 تھے آج۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی۔ قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، آپ تمام کا استقبال ہے اسٹڈی سرکل کے 194ویں دن 194 ڈے میں۔ اللہ اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ ابھی تک جن کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے، اس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کا اصل مقصد غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں، اور سب سے پہلے تو ہم خود اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس اسٹڈی سرکل کا خاص مقصد یہی ہے۔ اور جہاں تک سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور پروان چڑھانے کا تعلق ہے، انسان ہمیشہ بلندیوں کی طرف جانا اس کے فطرت میں ہے۔ یہ بات وہ چاہتا ہے کہ کل کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بقول مومن کے 2 دن یکساں نہیں ہوتے، گزشتہ کل گزرا ہوا اتوار اس سے بہتر ہو آج کا یہ پیر، اور پیر سے بہتر ہو کل آنے والا منگل۔ تو ہر دن اپنے آپ کو ہم ایمان میں، اسلام میں، احسان میں، عفو میں، درگزر میں، کم گناہوں میں، اور اس طرح اپنے آپ کو نکھارنا چاہیے، اور یہ نشست اسی کے لیے مددگار و معاون۔ اس سے آگے میں اجازت چاہوں گا، ساتھ میں بھائی فضل سے گزارش ہے کہ وہ اس کتابچے کے جو ہے پہلے صفحات سے شروع کیجیے۔ آج کا جو ہمارا 26واں کتابچہ ہے، اس کتابچے کا نام ہے قرآن اور پیغمبر، جس کی PDF اظہر بھائی ڈال دی ہیں۔
وہاں سے شروع کیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور پیغمبر۔ قرآن اپنے لانے والے کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے؟ دنیا میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایسے پاک نفوس پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زبان اور اپنے عمل سے اس کو حق و صداقت کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، لیکن انسان اکثر ان کی اس احسان کا بدلہ ظلم ہی کی شکل میں دیتا رہا ہے۔ ان پر ظلم صرف ان کے اپنے مخالفوں ہی نے نہیں کیے کہ ان کے پیغام سے بے رخی برتی، ان کی صداقت سے انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کو تکلیفیں دے کر رائے حق سے پھیرنے کی کوشش کی، بلکہ ان پر ظلم ان کے عقیدت مندوں نے بھی کیا کہ ان کے بعد ان کی تعلیمات کو مسخ کیا، ان کی ہدایتوں کو بدل ڈالا۔ ڈبل اس سے کریں تو ڈبل جی نہیں آپ بھائی جاری کچھ رکھیں۔ نہیں آپ کو نہیں۔ جی، ان کی بدل ڈالا، ان کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریف کی اور خود ان کی شخصیتوں کو اپنی اعجاب پسندی کا کھلونا بنا کر الوہیت اور خدائی کا رنگ دے دیا۔ پہلی قسم کا ظلم تو ان نفوس خودسیہ کی زندگی تک یا حد سے حد اس کے چند سال بعد تک ہی محدود رہا، مگر یہ دوسری قسم کا ظلم ان کے بعد صدیوں تک ہوتا رہا اور بہت سے بزرگوں کے ساتھ اب تک ہوئے جا رہا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے داعیان حق محبوس ہوئے ہیں، سب نے اپنی زندگی ان جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کرنے میں صرف کی ہے، جنہیں انسان نے خدا واحد کو چھوڑ کر اپنا خدا بنا لیا تھا۔ لیکن ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ان کے بعد ان کے پیروں نے جاہلانہ عقیدت کے بنا پر خود انہی کو خدائی میں خدا کا شریک بنا لیا، اور وہ بھی ان بتوں میں شامل کر لیے گئے جنہیں توڑنے میں انہوں نے اپنی تمام عمر کی محنتیں صرف کر دی تھی۔ دراصل انسان اپنے آپ سے کچھ ایسا بدگمان ہے کہ اسے انسانیت میں خودسی و ملکوتی صفات کی امکان اور وجود کا بہت کم یقین آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو محض کمزوریوں اور پستیوں ہی کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ اس کا ذہن اس حقیقت کبریائی کے علم و اذعان سے عموماً خالی رہتا ہے کہ اس کے جسد خاک میں حق جل مجدہ نے وہ قوتیں بھی ودیت کی ہے جو اس کو بشر ہونے اور بشری صفات سے متصف رہنے کے باوجود عالم پاک میں ملائکہ مقربین سے بھی بلند درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس دنیا میں کسی انسان نے اپنے آپ کو خدا کا نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے تو اس کے ہم جنسوں نے پہلے تو یہ دیکھ کر کہ یہ تو ہماری ہی طرح گوشت پوش کا انسان ہے، اسے خدا رسیدہ ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور جب بالآخر اس کی ذات میں غیر معمولی محسن کا جلوہ دیکھ کر سر عقیدت جھکایا تو پھر کہا کہ جو ہستی ایسی غیر معمولی خوبیوں کا مالک ہو وہ ہرگز بشر نہیں ہو سکتی۔ پھر کسی گروہ نے اس کو خدا بنایا، کسی نے حلول کا عقیدہ ایجاد کر کے یقین کر لیا کہ خدا نے اس کی شکل میں ظہور کیا تھا، کسی نے اس کے اندر خدائی صفات اور خداوندانہ اختیارات کا گمان کیا، اور کسی نے حکم لگایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، الانعام آیت نمبر 10۔ حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی پیشوائے دین کی زندگی کو لے لو، تم دیکھو گے کہ اس کی ذات پر سب سے زیادہ ظلم اس کے متقدین ہی نے کیا ہے۔ انہوں نے اس پر اپنے تخیلات و اوہام کے اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کی شکل و صورت دیکھنا ہی بالکل محال ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کی حرف کتاب سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصل تعلیم کیا تھی، بلکہ ہم
ان سے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ خود اصل میں کیا تھا. اس کی پیدائش میں عجوبگی، اس کی طفولیت میں عجوبگی، اس کی جوانی اور بڑھاپے میں عجوبگی، اس کی زندگی اور ہر بات میں عجوبگی، اور اس کی موت تک میں عجوبگی. غرض ابتدا سے لے کر انتہائی تک وہ ایک افسانہ ہی افسانہ نظر آتا ہے، اور اس کو اس شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو وہ خود خدا تھا، یا خدا کا بیٹا تھا، یا خدا اس میں حلول کر گیا تھا، یا کم از کم وہ خدائی میں کسی حد تک شریک و سہم تھا. عجوبی کی رکیے مطلب کیا ہے؟ رکیے یہاں رکیے جی. عجوب کی عجیب سے عجوب کی. اچھا عجیب. اچھا ابھی تک ہم نے جو 2 صفحات پڑھے اس میں یہ بتائیے کہ کیا بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں مولانا؟ مولانا یا پہلے تو پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دے رہے ہیں، یا ماننا شروع کرے تو الوہیت میں آ جا رہے ہیں، خدا بنا لے رہے ہیں، یا خدا کا بیٹا بنا لے رہے ہیں، یا خود اللہ تعالیٰ کی صفت اس میں ہے بلکہ جو سو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے اندھے بھکت ہو گئے بولے سا. جی اور کوئی؟ کیونکہ اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، جبکہ ملائکہ کے درجے تک پہنچ سکتا ہے انسان، لیکن اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیے. دراصل انسان اپنے آپ سے کچھ ایسا بدگمان ہے کہ اسے انسانیت میں قدسی اور ملوکیتی صفات کے امکان اور وجوہات کا بہت کم یقین آتا. جی اظہر بھائی آئے نہیں آئے؟ نہیں یار بھائی آپ بتائیے کچھ. اور ایک بات ہے منی بھائی، دایا نے جتنے بھی مبعوث ہوئے سب جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کرنے میں صرف کرے، اللہ کو چھوڑ دے کے سارے لوگوں کو خدائی میں شریک کرے. لیکن بعد میں ان کو خود خدا بنا دیے لوگ. اس ملک میں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خدا خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن خدا کے برابری کا، صفات کا، فلاں کا دعویٰ آج بھی جاری ہے، اور لوگ اسی کو صحیح سمجھ کے چمتکاری کتنے ہی وہ بابا ہیں جن کو خدائی درجے میں شریک کیا تھا ہندو مت برادری نے، آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ان کی اوریانیت، ان کی عیاشی، ان کی فحاشی، ان کی بدکاریاں، ان کی برائیاں، وہ سب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو چمتکاری باتوں میں زیادہ دلچسپی ہے بجائے اس کے کہ کسی سنجیدہ انسان کی زندگی کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا. یہ کنکلوژن بن رہا. اس میں سے ایک بابا چھوٹ گیا. خدائی صفات میں حلول کے معنی کیا ہے؟ کسی نے حلول کا عقیدہ ضم ہو جانا، ضم ہو جانا، اس کے اندر ضم ہو جانا یعنی خدائی کے صفات آ جانا. محبت اور عقیدت میں ضم ہو جانا نہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ جس کسی کو پیشوا یا پیغمبر یا جو بنا رہے اس کو جو ہے خدا کی ذات میں گھول دینا. یعنی بلکہ میں نے تو وہ عجیب کیا تھا، وہ کسی شاعر کا قول ہے، سرل پورا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے عرب میں بغیر میم کا عرب دیکھا. مدینے میں میں نے بغیر میم کا عرب دیکھا. عرب میں سے میم نکال دیجئے، عین نکال دیجئے، کیا بنتا؟ رب. عرب میں سے عین نکال دیا تو رب. تو شاعر نے، اب ایک مشہور شاعرہ ہیں یہ سب جن کی شاعریاں خوب قوالیوں میں چلتی، تو مدینے میں بغیر عین کا عرب دیکھا. تو بغیر عین کا جو ہوتا وہ عین نکال دیا تو عرب نہیں رہتا، عرب ہو جاتا. تو یہ جو ہے ایک طرف، اور یہ کوئی چھوٹے لوگوں کی نہیں، میں تو ایک ایسی محفلوں کی باتیں بول رہا ہوں آپ کو جو اس شہر کے بہت نامور. ایک محفل میں انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک طرف تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، مطلب وہ کسی سے جنا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، اور پھر ایک دوسری طرف آمینہ کے بطن سے. ایسے ادھورے جملے چھوڑ کے لوگوں کو کنفیوژن کے اصل میں بی بی آمینہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے وہ محمد نہیں بلکہ خدا ہے جو محمد کی شکل میں، نعوذ باللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی ہے. اور
حلول کے کہیں تو جو ہے شیعہ حضرات حضرت علی کو خدائی میں شریک کرتے ہیں، اور وہ ایک علوی طبقہ ہے ان کے پاس جو کہتا ہے کہ وہی خدا تھے۔ عبداللہ ابن سبا جو تھا، عام طور پہ بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں، حضرت علی نے اس کو جلا کر لوگوں کے بیچ میں چوراہے پہ کھڑے کر کے جلانے کا حکم دیا۔ خالی پھانسی جو ہوتی تھی وہ گلا کاٹ دیتے، ہاتھ کاٹ دیتے سزا کے مطابق، لیکن اس کو جلانے کا حکم ہوا۔ تو وہ جلتے جلتے مرتے مرتے اس نے یہ کہا، میں نے کہا نہ تھا تم سے کہ علی خدا ہے؟ لو دیکھو، جلانے اور زندہ رکھنے کا اختیار علی کو ہے، لہٰذا بول کے جاتے جاتے بھی اپنے اس عقیدے کو پروموٹ کر گیا۔ تو ایسے اوروں کے ساتھ تو ہے ہی، غیروں کے پاس، ہندوؤں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس یا یہودیوں کے پاس، خود امت مسلمہ میں بھی دسیوں ایسے مثالیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے جس کو مولانا انشاءاللہ کلیئر کریں گے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے تو شخصیتوں پہ لوگ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور جب پہلے شخصیتوں کو ماننے لگتے ہیں تو کہیں خدائی میں شامل کرتے ہیں، کہیں ان کی خوبیوں سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ تو پہلے تو ان کو بشر نہیں سمجھتے، اور جب سمجھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ایسی اچھائیوں کا مالک کوئی بشر تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی فرشتہ ہوں گا۔ بہرحال یوں کر کے انسانی، اچھا فرشتوں کا درجہ کیا ہے؟ فرشتے اگرچہ اللہ کی جو ہے مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، لیکن مسجود کون ہے؟ ملائکہ جو ہے وہ مسجود آدم ہے، آدم کو سجدہ کیا ہے انہوں نے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے اس آدم کو وہ برتری عطا کی کہ ملائکہ، جن، فرشتے سب مل کے سجدہ کیے۔ ملائکہ کو یہ بتلانا تھا کہ یہ میں نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ایسی خالی فضول گپیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا زمین پہ، یہ میرے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے گا۔ صحیح ہے، چلیے اب یہاں سے آگے ہمارے کون ہے؟ شاہد بھائی ہے نا، آپ جی پڑھیے۔ علیم بھائی، اظہر بھائی نہیں آئے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن سارے الرحیم۔ وقت آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، پی ڈی ایف آئے اس میں دیکھیے، جو بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ایک بولتے جائیے، دو دو پیج پڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ، آگے بڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے طور پر گوتم بدھ کو دیکھو۔ بدھ مذہب کے لیے نہایت گہرے مطالعے سے صرف اتنا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس حلول عزم انسان نے برہمنیت کے بہت سے نقائص کی اصلاح کی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ ان بے شمار ہستیوں کی خدائی کا بطلان کیا تھا، جن کو اس عہد کے لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، مگر اس کے انتقال پر پوری ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ویسائی کی کونسل میں اس کے پیرووں نے اس کی تمام تعلیمات کو بدل ڈالا، اصل سوتروں کی بجائے نئے سوتر بنا لیے، اور اصول اور فروع میں اپنے کیا ہے یہ ذرا مسٹیک دی برابر پڑھے وہ افکار، اپنے حلوار اور افکار کے مطابق جس طرح چاہا تصرف کر ڈالا۔ ایک طرف انہوں نے بدھ کے نام سے اپنے مذہب کے ایسے عقائد مقرر کیے جن میں خدا کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا، اور دوسروں کی طرف بدھ کو عقل کا مدار کائنات اور ایک ایسی ہستی قرار دے لیا جو ہر عہد میں دنیا کی اصلاح کے لیے بدھ بن کر آیا کرتی ہے۔ اس کی پیدائش، زندگی اور گزشتہ اور آئندہ جنموں کے متعلق ایسے عجیب افسانے بنا لیے جن کو پڑھ کر پروفیسر لسن جیسے محققین حیران ہو کر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ تاریخ میں فی الواقع بدھ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ 3-4 صدی کے اندر ان انسانوں نے بدھ میں الوہیت کا رنگ پیدا کر دیا، اور کنشک کے زمانے میں بدھ مت کے آیان ائمہ کے ایک بہت بڑی کونسل نے جو کشمیر میں منعقد ہوئی تھی، فیصلہ کر لیا کہ بدھ دراصل خدا کا مادی ظہور تھا، یا بألفاظ دیگر خدا اس کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ یہی سلوک رام چندر جی کے ساتھ ہوا۔ رامائن کے مطالعے سے جی یہاں رک کے یہ وہ کر لیجئے کہ پہلی مثال کے طور پہ بدھ کو لیا مولانا نے۔ جی بدھا کی تعلیمات کیا تھی، یا بدھا تھے کون، اس سے واقف ہیں؟ بدھ بھی تو ایک یعنی بدھسٹ جو تھے
انہوں بھی انسانی سے نا اسکولنگ میں پڑھی بھی کچھ تاریخ کی باتیں سے واقف ہیں. مثال کے طور اشوک اشوک نے بدھ جو ہے اشوک تو وہ بادشاہ تھا جس نے بدھزم کو یا بدھا کی تعلیمات کو قبول کر کے پورے ملک کو جو ہے بدھ مت کی طرف وہ کر دیا تھا. تو یہ جی، ملک جی. دو ہی مرتبہ اکھنڈ رہا, ایک مغلوں کے دور میں, ایک اشوکا کے دور میں. اور اشوکا بدھ تھا, ہندو نہیں تھا. بدھسٹ تھا. بدھسٹ. بدھا کون تھے نیئر بھائی؟ گوتم بدھ. گوتم بدھ جو ہے نیپال سے تعلق رکھتا تھا, بادشاہ کا بیٹا تھا. اس کے بعد وہ محلوں میں تعلیم, مطلب محلوں کی خون پرورش سے, خرابے کے بعد جو ہے سو چھوڑ کے اس کی پرورش کے بعد انہیں جو ہے ایک شانتی کی تلاش میں محل سے نکل گیا. یہ اس کی تاریخ ہے. خرابے کو برداشت نہیں کر سکتے. بادشاہ کا بیٹا تھا, شہزادہ تھا. بچپن سے والدین نے, بادشاہ چونکہ دربار میں رہنے والا, تو اس کو کوئی بھی پریشانی, دکھ, آفت, مصیبت, ایسی کوئی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کا اہتمام کیا تھا بادشاہ وقت نے, اس کے والد نے. اب وہ پہلی مرتبہ جب کسی آدمی کو درد سے کراہتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ درد کیا چیز ہے. پہلی مرتبہ کسی کو مرتا ہوا جنازے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان مرتا کیوں ہے. یہ وہ سوالات تھے جو اسے محل سے جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے راستے میں نکل جانے کے لیے, یہ اکارڈنگ ٹو جو کچھ تاریخ بتاتی ہے وہ یہی ہے. اب اس کے علاوہ اللہ عالم اصل حقیقت کیا تھی, اس لیے کہ اس پہ بڑی عجیب باتیں ہیں. علامہ ابوالکلام آزاد سے کسی نے پوچھا تھا کیا سری رام چندر جی اور گوتم بدھ جو ہے وہ کیا پیغمبر اسلام تھے؟ تو انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت احتیاط کا جملہ استعمال کر کے بولے اتنی بڑی انسانی آبادی کی بستی اور اس میں پیغمبر نہیں بھیجے ہوں گے خدا نے, ایسا ممکن. تو اب ڈاکٹر اسرار احساب کی تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ کپیلا وستو پہ عربی میں نہیں ہوتا, تو ذوالکفل دراصل یہی کپیلا وستو کے شہزادے ہیں, بولتے ڈاکٹر اسرار صاحب. تب بولتے ہیں کہ یہ میری ذاتی تحقیق ہے, کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی عقیدے میں فرق نہیں آتا, لیکن بہرحال میں ایسا سمجھتا ہوں. تو خیر یہ کہ جس بچے کو بچپن سے کبھی کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی آفت کچھ نہیں دیکھی ہو, پہلی مرتبہ اس نے کسی کو تکلیف میں دیکھا, پہلی مرتبہ کسی کو بھوک سے تڑپتا دیکھا, پہلی مرتبہ کسی کو مرتے دیکھا, تو اس نے سوچا کہ اس کے جواب کا ہے. اس جواب کی تلاش میں وہ نکلا اپنے گھر سے اور جھاڑ کے نیچے اسے جو ہے نروانا, وہ موکشی پراپت ہوئی اور اس کے بعد اس کا مرتبہ بڑھا. اور یہاں جو مولانا نے کہا کہ اولو العزم انسان نے برہمنیت کے بہت سے نقائص کی اصلاح کی, اس برہمنیت بڑی غلبے کے ساتھ تھی اس ملک میں. اس برہمنیت کی کمزوریوں کو ایک ایک کر کے ہائی لائٹ کیا, جس کی وجہ سے چن چن کے بدھا کے ماننے والوں کو ان سب کو صاف کر کے اس ملک میں پھر سے ہندو مت کو نافذ کرنے والا جو مشن تھا, اس مشن کا نام ہے آدی شنکراچاریہ کے ذریعے سے 4 مٹھ قائم کیے گئے پیدل پھر کے پورے ہندوستان میں. ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ ہندو مت ختم ہو جائے گا, تو لہٰذا بدھ مت کا غلبہ اس کو توڑنے کے لیے 4 تیرتھستان اور مقدس مٹھ بنائے گئے اور اس کے ذریعے سے ہوا. تو اچھا, ایک صدی نہیں گزری بدھ کے فوراً بعد, یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں ایک صدی نہیں گزری اور اس کے ماننے والوں نے کیا کیا, اس کی تعلیمات کو بدل دیا. کہیں اس کو حلول کا, کہیں دنیا میں خدا کے وجود کا ایک اظہار اور مظہر سمجھا. آپ غور کیجئے 100 سال میں, اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1443 سال ہو گئے. الحمدللہ کوئی ایک ہمارے یہاں دیوانہ بچہ بھی نہیں ہوگا جو بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے, اللہ کے بیٹے, کوئی نہیں بولتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت. چلیے آگے. یہی اصول, یہی سلوک رام چندر جی کے ساتھ ہوا. رامائن کے مطالعے سے صاف متشرح ہوتا ہے کہ راجا رام چندر جی محض ایک انسان تھے. نیک دلی, انصاف, شجاعت, فیاض, تواضع, حلم اور ایثار میں کمال کا مرتبہ تو انہیں ضرور
حاصل تھا مگر الوہیت کے شعبہ تک ان میں نہ تھا، لیکن بشریت اور ان اعلیٰ صفات کا اجتماع ایک ایسا معمہ ثابت ہوا کہ اہل ہند کے عقل اور اس کو حل نہ کر سکی، اہل ہند کی عقل اس کو حل نہ کر سکی۔ چنانچہ رام چندر جی کی وفات پر ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ عقیدہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے اندر وشنو نے حلول کیا تھا اور وہ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کی شکل میں وشنو جی سنسا کی اصلاح کے لیے بوقات مختلفہ ظہور کرتے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بوقات مختلفہ، اصل میں کیا مختلف اوقات میں ہے، وہ باوقات مختلفہ ظہور کرتے رہے۔ جملہ کیا ہے اوپر، بعد میں یہ عقیدہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے اندر وشنو نے حلول کیا ہے اور کیا تھا، اور وہ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کی شکل میں وشنو جی سنسار کی اصلاح کے لیے باوقات مختلفہ مختلف موقعوں پر ظہور کرتے رہے۔ یہ جو بار بار پلٹ کے زمین پہ آنے کا ہے، انسان نہیں، یہاں ایک ہندو مذہب کے مطابق یہ ہے کہ کوئی آدمی اچھے کام کرے تو وہ اس سے اوپر کے درجے کو بڑھے گا، اور برے کام کرے تو وہ انسان سے جا کے جانور ہو جائے گا، چیٹی کتا بلی فلاں چنا۔ تو بہتر ہوتے ہوتے ہر بار وہ پیدا ہو اور اس کے بعد اچھے کرم کر کے مرے تو وہ 16 17 18 مرتبہ کے اس پورن جنم بار بار پیدا ہونے کے بعد وہ جو خدا میں ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وشنو اصل میں ہندو مت کے گاڈ ہیڈ جو ہے اوپر کی جو سر فہرست وہ 3 ہے۔ خالق کو کہتے ہیں برہما، وشنو کو کہتے ہیں کھلانے پلانے والا، اور شیوا کو کہتے ہیں ڈسٹرائر، تباہ کرنے والا، نیست نابود کرنے والا۔ 3 الگ الگ چہرے بنا دیے ہیں۔ پوری دنیا میں برہما کی کوئی مندر نہیں ہے، پوری دنیا میں جو بھی مندریں ملیں گی آپ کو وہ یا تو وشنو کی ملیں گی یا شیوا کی ملیں گی، برہما کی کوئی مندر نہیں۔ اور یہ جتنے نیچے ہیں یہ سب ان کے وہ اوتار ہیں جن کی شکلوں کو جو ہے انسانی جسموں کے ساتھ پیدا ہونے والوں کو بعد میں خدا کے اوتار کہہ کے لوگوں نے شکلیں بنا دی، کہیں گنیش کو بنا دیا، کہیں فلاں کو بنا دیا، نہ جانے نٹراجا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بندروں والا ہنومان ہو گیا، نہ جانے کون کون ہو گئے۔ تو یہ جو ہندو مت ہے یہ 33 کروڑ خدا بولتے ہیں۔ یہ 33 کروڑ خدا کے بارے میں کوئی جانتے کیسے ہے خدا ہے؟ جی، شری کرشن اس معاملے میں ان دونوں سے زیادہ مظلوم ہے۔ بھگوت گیتا تحریف و تنسیخ کے کئی عملوں سے نکل کر جس شکل میں ہم تک پہنچی ہے، اس کے عمیق مطالعے سے کم از کم اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کشن جی ایک موحد تھے اور انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ہماگیر، قادر مطلق اور شدید القوا ہونے کا واضح کیا تھا، لیکن مہابھارت ہونے کا واضح کیا تھا۔ لیکن مہابھارت، وشنو پران، بھگوت پران وغیرہ کتابیں اور خود گیتا کو اس طرح پیش کرتی ہے کہ ایک طرف وہ وشنو کی جسمانی مظہر، خالق موجودات ہیں، وہ حاشیہ دیا نیچے، حاشیہ اگلے صفحے، اور مدبر کائنات نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ایسی کمزوریاں ان کی طرف منسوب ہیں کہ انہیں خدا پاکیزہ اخلاق کا انسان بھی تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گیتا میں کشن جی کے یہ اقوال ہمیں ملتے ہیں، اس دنیا کا ماں باپ سہارا اور بابا میں ہی ہوں، اس دنیا کا ماں باپ سہارا اور بابا میں ہی ہوں، اپنے آپ کے بارے میں بابا میں ہی ہوں۔ اچھا، اس دنیا کا ماں باپ سہارا اور بابا میں ہی ہوں، جو کچھ پاکیزہ یا کچھ جاننے کے قابل ہے وہ سب، اور ان کا رگ وید، سام وید، جی، اور انکار، رگ وید، سام وید
यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, सबका पालने वाला, मालिक, गवाह, जाए क़याम, जाए पना, दोस्त, बाइस पैदाइश, बाइस खातिमा, बाइस क़याम, खजाना और पैदाइश का लाजवार बीज मैं ही हूँ। ऐ अर्जन, मैं गर्मी देता हूँ, मैं पानी रोकता हूँ, मैं बरसाता हूँ, मैं अमृत हूँ और मौत, सुस्त और असद भी मैं ही हूँ। ये हाशिए का है। विष्णु हिंदुओं के मौजूदा अकायद के मुताबिक कायनात की परवरिश करने वाले खुदा या देवता का नाम है। विष्णु हिंदुओं के मौजूदा अकायद के मुताबिक कायनात की परवरिश करने वाले खुदा या देवता का नाम है। गालिबन असल में ये अल्लाह ताला की सिफत रुबूबियत का तस्वुर था, जिसे बाद में एक मुस्तकिल शख्सियत करार दे लिया गया। दूसरा, वाहिद कारगुजार। तीसरा यानी सच और झूठ। तमाम देवतागण और महर्षि मेरी पैदाइश को नहीं जानते, क्योंकि सब देवताओं और महर्षियों की इब्तिदा बहरहाल मुझ ही से है। जो शख्स ये जानता है कि मैं द पृथ्वी वगैरह सब लोगों का बड़ा ईश्वर हूँ और मेरा जन्म यानी आगाज नहीं है, वही इंसान मैं मौत से आज़ाद हूँ, मौत से आज़ाद होकर सब बापों से छूट जाता है। ऐ गधा के सब जानदारों में रहने वाली आत्मा में हूँ। सब जानदारों का आगाज, वस्त और अंजाम भी मैं हूँ। 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। तेजस्वियों में कर्णों की आला व सूरज मर्तू मैं मरीच और नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। यानी औलिया, जमीन, लोग यानी आलम, जहां यानी लगाओ दुनिया की मोहब्बत। ये सब मीनिंग है शायद। यानी ऐ गंदे हुए बालों वाले मेरादार जिन है, यानी तमाम जानदारों की रूह। हिंदुओं का तमाम देवताओं में से देवता सबसे बड़े हैं, जिनको आदित्य कहते हैं, और विष्णुवान में सबसे बड़ा देवता है। ये 12 आदित्य हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक आदिति के बेटे थे। तेजस्वी यानी नैयर है। नैयर। 10वां हिंदुओं की इस्लाम में मरत और देवताओं का नाम है जो हवा का इंतजाम करते हैं, और इनके सरदार का नाम मरीची है, यानी तारों में चांद। ऐसा कोई मुतहर्रिक या साकिन जानदार नहीं जो मुझसे बाहर हो। मैं सिर्फ अपने ही एक हिस्से से तमाम जगत में फैला हुआ है। पांडु, जो शख्स इस बुद्धि के साथ कर्म करता है कि सब कर्म मेरे यानी परमेश्वर के हैं, जो मेरा भरोसा रखकर और सब ताल्लुकात छोड़कर सब जानदार के बारे में ज़वीर अदावत से है, वो मेरा भगत मुझ में मिल जाता है। मैं सब जानदारों का मालिक हूँ और पैदाइश से बालातर हूँ। अगरचे मेरे आत्म स्वरूप में कभी तगय्युर नहीं होता, मगर फिर भी अपनी प्रकृति खासियत में कायम होकर अपनी बाबा से जन्म लिया करता हूँ। है भारत, जब धर्म का तनज़्ज़ुल होता है और अधर्म का जोर फैल जाता है, तब मैं खुद ही जन्म लिया करता हूँ, नेकियों की हिफाजत और बुरों का नाश करने के लिए। अब कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? जी नहीं यार भाई, यहाँ से लीजिए। कैसा लग रहा है ये गीता के श्लोक पढ़ते हुए, जिसका तर्जुमा पेश हो रहा है? लेकिन उर्दू खतरनाक है। नहीं, उर्दू नहीं है ये, असल में हिंदी में जो है उसको मौलाना ने उर्दू में कर दिया।
یہ اصل میں گیتا جو ہے پڑھنے وہ سر کا دکھ رہا، کیا پڑھے ایسا دکھ رہا. گیتا پڑھنے سر کا دکھ رہا. بالکل گیتا کے ہی الفاظ ہیں. اب اس جی میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ مولانا نے اس کتابچے میں، اگرچہ اس کتابچے کا عنوان قرآن اور پیغمبر ہے، تو پیغمبر کی ہستیاں بتاتے ہوئے اور پیغمبروں کی پوزیشن بتاتے ہوئے اس ملک میں جن لوگوں کے ناموں پہ بڑی عقیدتیں اور بھکتیاں ہیں، ایک بدھ اور دوسرے یہ رام چندر جی، ان کے متعلق بتاتے ہوئے یہ ظاہر کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی کسی عالم کو اس طرح جو باتیں کبھی گیتا میں سے کھول کے پڑھ کے جانے ہوں گے. آپ یقین مانو یہ بگڑی شکلیں ہیں جو بعد میں انسانوں نے آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ بنا دی. ورنہ اصل میں جو ہے مولانا نے پہلے کیا کہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے کرشن جی کیا ہیں، اہم بات لکھی تھی مولانا نے، توحید پسند. اور کرشن جی ایک موحد تھے اور انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ہماگیر قادر مطلق اور شدید التقوی شدید القوا ہونے کا واس کہا تھا. یعنی وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ خدا کی ذات کے لیے بول رہے ہیں. تو اصل میں یہاں انسانوں کو یا اوتار پیغمبر یعنی اوتاروں کو خدا بنا دینے کا جو کانسیپٹ رہا ہے، وہ چاہے بدھ مت میں ہو یا ہندو مت میں، یہ ظاہر کرتا کہ جو چیزیں خدا کے لیے کہی جانی تھی اس کو شکلوں میں ڈال کے اور اس کو انسانوں کے ساتھ منسوخ کر کے لوگوں نے جو ہے ایک ایک نام کے ایک ایک خدا بنا لی. اب کسی نے دیکھا ہوگا، آپ غور کیجئے، 5000 سال کی تاریخ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ہندو مت. اور یہ جو رائٹ اپ ہے، ان رائٹ اپ کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی آج یہ رائٹ اپ کو پڑھ کے ہدایت پا سکتا ہے کیا؟ ذرا سوچ رہے دیجیے. 2-4 ہی پڑھے، پر زیادہ نہیں ہے. احتیاط کوٹ کیا ہے مولانا نے صرف بتانے کے لیے کہ میں ہی وہ ہوں، میں ہی یہ ہوں، میں ہی اس دنیا کا ماں باپ سہارا اور بابا میں ہوں، میں ہی ہوں. جو کچھ پاکیزہ یا جو کچھ جاننے کے لیے قابل ہے وہ سب اور انکار رگ وید یجروید سام وید بھی میں ہی ہوں. سب کا پالنے والا مالک گواہ جائے قیام جائے پناہ باعث سے پیدائش باعث سے خاتمہ باعث سے قیام باعث سے خزانہ اور پیدائش کا لازوال بیج میں ہی ہوں. اشلوک ہے یہ جس کا ٹرانسلیشن اردو میں کر دیا مولانا نے. آپ غور کرو، یہ پڑھ کے کوئی ہدایت پا سکتا؟ آپ یقین جانے جب جب آپ اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے تو ان پر بھی کیا کہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی دعا کیجیے کہ جنہوں نے ہم تک یہ باتوں کو پہنچایا، اور سب سے آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی آخر الزمان جس نے ہم کو صاف ستھرا سلیس اتنا آسان، آپ یقین مانو 5 منٹ میں سمجھا سکتے ہیں اسلام. 5 منٹ میں، آپ 5 گھنٹے نہیں، 5 دن میں نہیں سمجھا سکتے ہندو مت. 5 منٹ میں سمجھ میں آتا. زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ایک، چلانے کھلانے پلانے پالنے والا ایک، اس نے اپنے پیغام کو انسانوں تک بھیجنے کے لیے جو جس کا انتخاب کیا اسے رسول یا نبی کہا، وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، وہ لا کے پہنچاتے ہیں باتوں کو. زمین پہ جینے کا جو کچھ ڈھنگ طریقہ ہے انسان اپنی مرضیوں سے اچھا نہیں جان سکتا، اس لیے خدا اپنے اس پیغمبر کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. یہاں اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ جنت، یہاں برا کرو گے تو اس کا بدلہ جہنم. بس 5 منٹ میں اسلام سمجھ میں آیا تھا. لیکن یہ گنجلک باتوں میں کہیں کسی آدمی کو ہدایت ملتی ہوگی؟ یوگی کی سمجھ میں آتا ہوگا؟ ذرا سوچو، جو گنگا میں دودھ کی بالٹی انڈل رہا اور گائے کے پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے رننگ پیشاب پی رہا، اس کی سمجھ میں آتی باتیں؟ وہ تو اس کی اپنی بھگوت گیتا کی بات. تو معلوم ہی ہوتا کہ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد میرا آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جانا اور قوی ہو جانا. الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا کہ وہ اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ سے شدید تر محبت ہو تو وہاں رسول سے بھی ہماری محبت کا تقاضا ہو. اللہ اس بات کو ہم تک پہنچانے والی جو ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. ہمارے ماں باپ نے لا کے نہیں پہنچایا، یہ تیرے سچے نبی آخری نبی نے پہنچایا، ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا. اللہ لاکھوں درود لاکھوں سلام ان کا. یہ باتیں پڑھنے سے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مولانا کو جب جب پڑھ رہا ہوں، اور پھر سے بہت سی چیزیں تو ہم نے ابتداً سر فہرست کچھ پڑھ لی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا کے قلم کی، مولانا کے علم کی، مولانا کی صلاحیتوں کی
میں تو بولوں گا کہ ہیٹس آف، 100 سلام کہ اللہ اس بندے خدا کی خبر کو نور سے منور کر دے. کہ کیسی باتیں، میں انبیاء کے الفاظ میں کبھی نہیں سنا یہ باتیں. میں جن لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو پڑھا ہوں تو معلوم یہ ہوتا کہ ان کی وہ یا تو رسائی نہیں تھی یا پھر وہ اس کو اہمیت نہیں. رسول یا نبی بولنا ہے تو حالات کے حوالے سے کچھ جنرل بات کر کے. مولانا نے کھول دیا ہے کہ اس زمین پہ پائے جانے والے، آپ کو معلوم بدھزم کے سب سے بڑے جو ہے ایشیا کے بڑے ملکوں میں، سب سے زیادہ ملکوں میں یا تو بدھزم ہے یا دوسرا ہندوستان میں ہے تو ہندو بدھزم. اس کے علاوہ کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. کمبوڈیا سے لے کے ویتنام سے لے کے چائنا سے لے کے جاپان سے، یہ سب بدھ مت کے متاثر ممالک ہیں. اور ان کی پول جو ہے کھولی جا رہی کہ سال بھر تک اس بندے خدا کی تعلیمات کو برقرار نہیں رکھ سکی ان کی قوم. اس میں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والے. لیکن گوتم بدھ کے بعد بھی آنے والے تھے، شری کرشن کے بعد بھی آنے والے تھے، رام چندر جی اگر وہ پیغمبر اسلام تھے تو ان کے بعد بھی آنے والے تھے. اس لیے ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہوئی اور لوگوں نے من مانی کر کے ان کی تعلیمات کو کہاں سے کہاں کر دیا. اصل کہیں کچھ گم ہو گئی. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ افسانے ہیں جو لوگوں کے مرتب کرتا ہے. چلیے میار بھائی ایک صفحہ پڑھ کے روک لیجیے. شاید بھائی کہاں سے؟ ان اقوال میں صاف طور پر یہاں سے ہے نا؟ بس جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ان اقوال میں صاف طور پر گیتا کے کرشن نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مگر دوسری طرف بھگوت پر انہی کرشن جی کو اس شکل میں پیش کرتی ہے کہ وہ نہاتے میں گوپیوں کے کپڑے چھپا لیتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے اتنے ہی جسم پیدا کر لیتے ہیں جتنی گوپیاں تھیں. اور جب شکرشی سے راجا پرکشت ہو پوچھتا ہے کہ خدا تو اوتار کی شکل میں اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ سچا دھرم پھیلائے، پھر یہ کیسا خدا ہے کہ دھرم کے تمام اصول کے خلاف دوسروں کی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے؟ تو رشی کو یہ اعتراض رفع کرنے کے لیے اس ہیلے کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے. ایک یگ یعنی زمانہ دو، اگر گیتا خود اس بات کی مدعی ہوئی کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور کرشن اس کے پیش کرنے والے نبی ہیں تو مندرجہ بالا اقوال بیشتر خدا کے قرار پا سکتے تھے اور کرشن کی طرف خدائی کا دعویٰ منسوب نہ ہوتا. مگر مشکل یہ ہے کہ یہ کتاب خود اپنے آپ کو کرشن کے اپنے اپدیش کی حیثیت سے پیش کرتی ہے. پوری گیتا میں کہیں کوئی اشارہ تک بھی اس بات کی طرف نہیں ہے کہ وہ کلام الہی ہے. خود دیوتا بھی بعض اوقات نیکی کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، مگر ان کے گناہ ان کی ذات پر اسی طرح اثر نہیں کرتے جس طرح آگ تمام چیزوں کو جلانے کے باوجود مورد الزام نہیں ہو سکتی. کوئی سلیم الاخلاق آدمی یہ باور نہیں کر سکتا کہ کسی بلند پایہ معلم دین کی زندگی ایسی ناپاک ہو سکتی ہے، اور نہ وہ یہی تصور کر سکتا ہے کہ کسی سچے مذہبی پیشوا نے فی الحقیقت اپنے آپ کو انسانوں کے اور کائنات کے رب کی حیثیت سے پیش کیا ہوگا. لیکن قرآن اور بائبل کے متقابل مطالعے سے یہ حقیقت واضح طور پر ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے. یہ قوموں نے اپنے ذہنی انحطاط اور اخلاقی زوال کے دور میں کس طرح دنیا کے پاکیزہ ترین انسانوں کی سیرتوں کو ایک طرف گندی سے گندی شکل میں ڈالا ہے تاکہ خود اپنی کمزوریوں کے لیے وجہ جواز پیدا کریں، اور دوسری طرف ان کی شخصیتوں کے گرد کیسے کیسے وہمی افسانے جمع کر دیے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرشن جی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اور ان کی اصل تعلیم اور اصل شخصیت اس سے بالکل مختلف ہوگی جیسی ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اسے پیش کرتی ہیں. جن بزرگوں کی نبوت معلوم و مسلم ہے اور میں سب سے بڑھ کر ظلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ایک انسان تھے جیسے سب انسان ہوا کرتے ہیں. بشریت کی تمام خصوصیتیں ان میں بھی اسی طرح موجود تھیں جس طرح ہر انسان میں ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور نبوت اور اعجاز کی قوت عطا فرما کر ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے مامور فرمایا تھا. لیکن اول تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور پورے 3 سال بھی ان کے وجود و مسعود کو برداشت نہ کر سکی، یہاں تک کہ عالم شباب میں انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. پھر جب وہ ان کے بعد ان کی عظمت کی قائل راحت سے تجاوز کر گئی کہ ان کو خدا کا بیٹا بلکہ عین خدا بنا دیا اور یہ عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا کہ خدا مسیح کی شکل میں اس لیے نمودار ہوا تھا کہ صلیب پر چڑھ کر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ انسان فطرتاً گناہگار تھا اور خود اپنے عمل سے اپنے لیے نجات حاصل نہ کر سکتا تھا. معاذ اللہ، ایک نبی صادق اپنے پروردگار پر اتنا بڑا بہتان کس طرح اٹھا سکتا تھا؟ مگر اس کے معتقدوں نے جوش عقیدت میں اس پر یہ بہتان اٹھایا اور اس کی تعلیمات میں اپنی ہوائے نفس کے مطابق اتنی تحریف کی کہ آج دنیا کی کسی کتاب میں سوائے قرآن کے مسیح کی اصل تعلیم اور خود ان کی حقیقت کا نشان نہیں ملتا.
عہد جدید میں جو کتاب اناجیل اربعاء کے نام سے موجود ہیں انہیں اٹھا کر دیکھ جاؤ، سب حلول نبیت اور عینیت کے فاسد تخیلات سے آلودہ ہیں۔ کہیں حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت ہوتی ہے کہ تیرا بچہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، لوقا 35:1۔ کہیں خدا کی روح کبوتر کے مانند یسوع پر اتر کر آتی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، متی 17:16۔ کہیں مسیح خود کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم مجھ کو قادر مطلق کے دہنی جانب بیٹھے دیکھو گے، مرقس۔ کہیں روز جزا میں خدا کے بجائے مسیح کو تخت جلال پر بٹھایا جاتا ہے اور وہ جزا و سزا کے فرمان نافذ کرتا ہے۔ کہیں مسیح کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ ہوں، یوحنا۔ کہیں اس راست گو انسان کی زبان سے یہ غلط الفاظ نکلوائے جاتے ہیں کہ میں خدا میں سے نکل آیا ہوں، یوحنا۔ کہیں اس کو اور خدا کو بالکل ایک کر دیا جاتا ہے اور اس کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اور باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، یوحنا۔ کہیں خدا کی تمام چیزیں مسیح کی طرف منتقل کر دی جاتی ہیں، یوحنا، اور خدا اپنی خدائی کا سارا کاروبار مسیح کے سپرد کر دیتا ہے۔ روک دوں؟ نام ہے اللہ۔ وقت ہو گیا ہے، رک جاتے ہیں یہاں پہ، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ کیا محسوس ہوا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے تو قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر آیا اور خاص کر حضرت ابراہیم سے چلی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے اسحاق، ان کی نسل سے پوری بنی اسرائیل، یعقوب، یوسف، اور نیچے ہوتے ہوئے سلیمان، داؤد، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب انہی کی اولاد سے۔ ایک دوسری شاخ حضرت اسماعیل، ان کی اولاد سے صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تیسری نسل بھی ہے حضرت ابراہیم کی، جو مدین میں جن کے سلسلہ جاری تھا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام اسی نسل سے ہے۔ غرض یہ کہ یہ تینوں اولادوں سے حضرت ابراہیم کی جو نسلیں چلی ہیں وہ سب انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسٹ پہلے گزرنے والے نبی۔ اب یہ جو شری کرشن جی کا، رام چندر جی کا، بدھ مت، گوتم بدھ کا تذکرہ آ رہا، یہ ان سے بہت پہلے کی باتیں، اور بلکہ کسی نے، ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مانو، دراصل یہ جو ہندوؤں کے یہاں ایک بہت مقدس کتاب ہے، اس کو بک آف لا کہتے ہیں، مانو اسمرتی، وہ مانو دراصل مہانو ہے، مہانو۔ اچھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا تھا، جس کو قرآن نے ملٹیپل مرتبہ ذکر کیا ہے قرآن میں، طوفان نوح کے تذکرے کا، وہاں جو ہے ان کی ہندو مت کی کتابوں میں بھی ایک بڑے سمندر میں جو ہے سیلاب کا اور طوفان کا تذکرہ ہے۔ تو غرض یہ کہ کامن چیزیں ہیں، لیکن مولانا نے جو کنکلوڈ کیا ہے وہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ چند ہی سالوں میں جب لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدل دیا، اور یہ قریب ترین کے زمانے کے انبیاء کی بدلی ہوئی تعلیمات کو کریکٹ کرتے ہوئے قرآن جب باتیں کرتا ہے تو اتنی مرتبہ 20 دفعہ حضرت موسیٰ کا ذکر اور عیسیٰ کا ذکر اور ان کی والدہ کے نام سے صورتیں قرآن مجید میں آتی ہے۔ اب آپ غور کرو، اگر گوتم بدھ اور کرشن اور فلاں اور اوپر کے اور دوسرے ان کا بھی اگر تذکرہ آتا تو قرآن کی جو ہے 6000 کی جگہ 12000 آیتیں مسکی ہوتی، 114 کی جگہ پتہ نہیں اور کتنی صورتوں کی۔ لیکن وہاں عرب دنیا میں اس کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جس نسلوں کو جانتے تھے وہ ان سے اوپر کے جو تھے وہ اپنے آپ کو آل ابراہیم سے جانتے ہوئے منسوب کرتے تھے، یہ وجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس علم کو ہضم کرنے، اسے برداشت کرنے، اس پر دوسروں کو پہنچانے اور اس کی باریکیوں کو، اس کی ان الفاظ کو سمجھ کر توحید کے پرتوں کو عکس کرنے اور رسالت کی شمع کو روشن کرنے اور محبت کے ساتھ نبی کی وفاداری کرنے کا ہم سب کے اندر جذبہ، شوق، استطاعت عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ساری دنیا میں جہاں کے مسلمان تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشاں، اللہ ان سب کی
کامیابی کامرانی عطا فرمائے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بننا امت مسلمان میں، اور جو اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک صالح مستقبلات کر اے اللہ ہماری تمام دلی حاجات کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کچھ سے راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جا اے الہ العالمین ہمیں ان مخلص بندوں میں سے شامل فرما جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے جو نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہتے ہو اے اللہ ہم وہ تیرے رحمان والے بندوں میں سے ہو جائیں جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیویوں اور بچوں سے پہنچتی ہے اے الہ العالمین ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آج ہمارا 194واں دن 194 ڈے مکمل ہوا ہے کل انشاءاللہ ہم 8 فروری کو 195واں دن کے ساتھ اپنے اسٹڈی سرکل کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔